صبح کا سورج شاہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر اپنی سنہری کرنی بکھیر رہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق پر رونق ماحول تھا، جہاں سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ آئلہ آج کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار پلیٹ میں چمچ گھماتی اور پھر مسکراتی ہوئی زیان کی طرف دیکھتی، جیسے دل میں باتوں کا کوئی سمندر ہو مگر وہ موقع کی تلاش میں ہو۔ زیان نے آخر کار اس کا بار بار اس کی طرف دیکھنا اور چہرے کی بدلتی رنگت محسوس کر لی۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور ہلکی سی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ آئلہ کی طرف جھکا۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہنا ہے یا صرف مجھے ہی دیکھتی رہو گی؟ زیان کی دھیمی آواز پر آئلہ نے فوراً گردن اٹھائی۔ ہاں، مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، آئلہ نے فوراً اپنے مدعے کی طرف آتے ہوئے کہا۔ زیان نے ابلی ہوئے انڈے کی سلائس اٹھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کس کی شاپنگ؟ سنائرہ کی شادی کی، اور ظاہر ہے اپنی بھی، آئلہ نے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت سجائے جواب دیا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھی سنائرہ نے یہ سنتے ہی ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آئلہ، میری شاپنگ تو مکمل ہو چکی ہے، شہریار کل ہی مجھے مال لے جا کر ضرورت کی سب چیزیں دلا لایا ہے۔ آئلہ نے حیرت اور تھوڑی سی مایوسی سے سنائرہ کو دیکھا۔ اچھا، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی؟ نہیں بابا، میری طرف سے تو سب کام پورے ہو گئے ہیں، تم لوگ جاؤ اور خوب شاپنگ کرو، زنائرہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے فوراً زیان کی طرف رخ موڑا اور اپنی بتی سی دکھاتے ہوئے یاد دلایا۔ زیان، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ لمبی والی خوبصورت پنگ پار بھی فراق لے کر دیں گے۔ زیان کے گہرے چہرے پر فوراً ایک دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، مجھے اپنا ایک ایک وعدہ یاد ہے میری جان، میں بھلا نہیں ہوں۔ آئلہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پراٹھا چباتے ہوئے حمزہ نے بیچ میں چھلانگ لگائی۔ تو پھر طے رہا، آج ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ارسلان نے فوراً حمزہ کے شانے پر ہاتھ مارا اور ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل، آج ناشتے کی میز پر یہ طے پا گیا ہے کہ ہم یونیورسٹی کی چھٹی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بھابھی کے ساتھ مال جائیں گے اور ان کے ساتھ شاپنگ کریں گے۔ آئلہ نے ہنس کر دونوں دیوروں کو دیکھا۔ سچ میں؟ آپ دونوں واقعی میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ حمزہ نے سینہ تان کر کہا، جی بھابھی، آج کے دن ہم کو بھائی کے رحم و کرم پر اکیلا بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ زیان نے حمزہ کو ایک گھورمی سے نوازا، مگر آئلہ خوشی سے امی جان کی طرف مڑی۔ ماما، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، کتنا مزہ آئے گا۔ امی جان ابھی اتنا جواب سوچ ہی رہی تھیں کہ بابا جانی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر مداخلت کی۔ ارے بھائی، ہم اپنی بیگم کو خود الگ سے گھمانے لے جائیں گے، تم بچے اپنا دیکھو، ہمیں بھی آج اپنی بیگم کے ساتھ کچھ خریداری کرنی ہے اور وقت گزارنا ہے۔ بابا جانی کی اس بات پر جہاں آئلہ کھکلا کر ہنس پڑی، وہی امی جان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے دھیمے سے بابا جانی کو ٹوکا۔ ماحول کی اس خوشگواری میں دادا جان نے بھی کرسی پر ہاتھ ٹکتے ہوئے مسکرا کر حصہ ڈالا۔ اچھا، جب تم سب جا ہی ہو تو اس بوڑھے کی شاپنگ بھی کرتے آنا۔ حمزہ نے فوراً سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ جی دادا جان، حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ دادا جان نے پیار سے آئلہ کی طرف دیکھا۔ جو میری بچی کو اچھا لگے بس میرے لیے لے آنا، آئلہ نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ پھر تو آج ہماری شاپنگ بہت لمبی اور زبردست ہونے والی ہے۔ زیان نے پیار سے آئلہ کی طرف دیکھا اور بولا، شاپنگ جتنی بھی لمبی ہو مگر تم خود کو زیادہ تھکاؤ گی نہیں، تم جانتی ہو نا؟ آئلہ نے فوراً بچوں کی طرح سر ہلایا۔ جی بالکل، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ یہ ہوئی نا بات، زیان نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر بعد چاروں تیار ہو کر گاڑی کی طرف آئے۔ آئلہ فرنٹ سیٹ پر زیان کے ساتھ بیٹھی، جبکہ حمزہ اور ارسلان پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلی، آئلہ نے ایک بار پھر زیان کے بازو کی آستین کھینچی۔ زیان، یاد رہے نا، میری پنکھ باربی فراق سب سے پہلے لینی ہے۔ زیان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں بابا، سب سے پہلے وہی لیں گے، تم اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ آئلہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، چونکہ مجھے وہ بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ زیان نے اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی معصومیت پر قربان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آئلہ کو کسی بڑی قیمتی یا برانڈڈ چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ایسی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات پوری ہونے شاہ پر ملتی تھی،
اور اسے آئلہ کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کر وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ مال کی چمک دمک اور دکانوں کی رونق دیکھنے والی تھی۔ زیان آئلہ کا ہاتھ تھامے سب سے پہلے ایک بڑے اور شاندار لیڈیز بوٹیک میں داخل ہوا۔ آئلہ کی نظریں چاروں طرف پھیلے رنگ برنگے کپڑوں پر گھومنے لگیں، لیکن اس کی تلاش صرف ایک ہی رنگ پر جا کر رکتی تھی، پنک۔ آخرکار بوٹیک کے ایک ڈسپلے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ وہاں ایک بے حد خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کی لمبی فراک لٹک رہی تھی۔ اس کا گھیر کافی بڑا تھا اور ڈیزائن واقعی کسی باربی ڈول جیسا تھا۔ آئلہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے زیان کا ہاتھ ذرا زور سے دبایا اور اس کی طرف دیکھا۔ زیان اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کو فراق مل چکی ہے۔ اس نے سیل مین سے کہہ کر فراق اتروائی اور آئلہ کے سامنے رکھ کر پوچھا، یہ والی؟ آئلہ کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ ہاں بالکل یہی تو مجھے چاہیے تھی۔ زیان نے پیار سے کہا، جب تمہیں پسند ہے تو پھر لے لیتے ہیں، جب تمہیں اتنی پسند ہے تو یہی صحیح۔ آئلہ نے فراق کو اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھا اور خوشی سے کھل اٹھی۔ زیان، یہ تو بالکل ویسی ہے جیسی میں نے خواب کو سموچی تھی۔ دیکھیں، زیان نے اس کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی کو دیکھا اور دل سے مسکرایا۔ پھر تو سمجھو آج کی شاپنگ پوری طرح کامیاب ہو گئی۔ آپ کو واقعی اچھی لگی نا؟ آئلہ نے پھر زیان سے پوچھا۔ زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں پسند ہے آئلہ، تو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اچھی لگی ہے۔ آئلہ نے خوشی سے فراق سیلز مین کو دی اور پھر زیان نے فوراً سیل مین کو پک کرنے کا کہا۔ پیچھے کھڑے حمزہ نے ارسلان کی کوہنی ماری اور سرگوشی کی، لو بھائی، ہماری بھابھی کو ان کی باربی فراق مل ہی گئی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، اور بھائی کا چہرہ دیکھو، لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ آئلہ نے مڑ کر ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے زنائرہ کے لیے کچھ چھوٹی لیکن خوبصورت جویلری اور تحائف دیکھے۔ آئلہ نے ایک پیارا سا بریسلٹ پسند کیا۔ زیان، یہ زنائرہ پر بہت اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، پیک کروا لیتے ہیں، زیان نے بنا سیکنڈ ضائع کیے کہا۔ پھر دادا جان کے لیے ایک عمدہ شال اور تسبیح پسند کی گئی۔ اس دوران حمزہ اور ارسلان بھی اپنی پسند کے برانڈڈ کپڑے اور جوتے دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ زیان نے دونوں بھائیوں کو پاس بلایا اور اپنے والیٹ سے اپنا ATM کارڈ نکال کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو، تم دونوں بھی جو پسند آئے خرید لو، لیکن ہاں، فضول خرچی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ نے حیرت سے کارڈ کو دیکھا اور پھر زیان کو، بھائی، سچ میں آپ ہمیں اپنا کارڈ دے رہے ہیں؟ ارسلان خوشی سے اچھل پڑا، تھینک یو بھائی، آج تو واقعی لاٹری نکل آئی۔ آئلہ نے ان دونوں کے خوش چہرے دیکھے تو ہنس پڑی۔ سچ بتائیں، آپ دونوں کو اپنی شاپنگ کی زیادہ خوشی ہے یا میرے ساتھ آنے کی؟ حمزہ نے فوراً سنجیدہ شکل بنا کر کہا، بھابھی، ظاہر ہے دونوں کی، آپ کے ساتھ آنے کا اتنا بڑا فائدہ جو مل گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل شاپنگ کے بعد آئلہ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ زیان نے اس کے چہرے کی تھکن کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس اب بہت ہو گیا، پہلے کیفے میں بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں، پھر اگر ہمت ہوئی تو آگے چلیں گے۔ آئلہ نے فوراً انکار کرنا چاہا، نہیں زیان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھکی نہیں ہوں۔ زیان نے اس کے چہرے پر آئیلٹ کو پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا، مجھے معلوم ہے تم کہو گی کہ تم ٹھیک ہو، لیکن تھوڑا سا آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں اپنی جان کو زیادہ تھکا نہیں سکتا۔ آئلہ نے اس کی محبت بھرے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور چپ چاپ اس کے ساتھ مال کے ایک خوبصورت کیفے میں جا کر بیٹھ گئی۔ زیان نے اس کے لیے تازہ مکس فروٹ جوس اور کچھ سنیکس منگوائے۔ آئلہ نے پنک راک والا بڑا سا شاپنگ بیگ اپنے بالکل پاس رکھا ہوا تھا اور بار بار اس کے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ زیان نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، اب اس بیگ میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آئلہ نے انتہائی معصومیت سے نظریں اٹھائیں، ڈھونڈ نہیں رہی، بس خود کو یقین دلا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں کہ یہ واقعی میری ہو چکی ہے۔ زیان بے ساختہ ہنس پڑا، اتنی سی باربی فراق پر اتنی زیادہ خوشی؟ آئلہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، یہ صرف ایک فراق کی بات نہیں ہے زیان، یہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اسے اتنی محبت سے پورا کیا۔ میرے لیے آپ کی دی ہوئی ہر چھوٹی چیز بہت خاص ہوتی ہے۔ زیان کا سخت اور رعبدار چہرہ لمحے بھر میں موم کی طرح نرم پڑ گیا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمے سے کہا،
तुम्हारी चेहरे की ये मुस्कुराहट और खुशी मेरे लिए इस दुनिया की हर चीज से बढ़कर है आयला। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हारी खुशियों के आगे मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आयला चंद लम्हे खामोशी से उसकी गहरी आंखों में देखती रही, फिर उसका दिल जज्बात से भर गया। वो मुस्कुरा कर बोली, तो फिर घर जाकर मैं सबसे पहले ये फराक पहनकर आपको दिखाऊंगी। ज़ियान ने कहा, मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि घर पहुंचकर पहले तुम आराम करोगी। शॉपिंग मुकम्मल करके जब वो सब गाड़ी में वापस बैठे तो हमज़ा और अरसलान के पास बैग्स का ढेर था और वो ज़ियान के कार्ड का दिल खोलकर इस्तेमाल करने पर बेहद खुश थे। वापसी के रास्ते में आयला ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ज़ियान, सच में आज का दिन बहुत बहुत ही प्यारा और अच्छा था। ज़ियान ने ड्राइविंग करते हुए उसे देखा। सिर्फ इस पंख फ्रॉक की वजह से? नहीं, इसलिए क्योंकि आज हम सब साथ थे और आप मेरे साथ थे, आयला ने दिल से कहा। ज़ियान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। अगर ऐसी बात है तो फिर हम अक्सर ऐसे ही सब साथ आ जाया करेंगे, आयला ने खुश होकर पूछा। पक्का वादा? ज़ियान ने नजरें सड़क पर जमाते हुए संजीदगी मगर प्यार से कहा, पक्का वादा। आयला ने सुकून की एक सांस ली, अपना सर सीट की पुश्त से टकाया और आंखें मूंद ली। शाह हवेली पहुंचते ही हमजा और अरसलान अपना सामान उठाकर शोर मचाते हुए अंदर भाग गए ताकि सबको अपनी शॉपिंग दिखा सकें। आयला जैसे ही गाड़ी से उतरकर अपना बैग उठाने लगी, ज़ियान ने आगे बढ़कर वो बैग खुद अपने हाथ में ले लिया। आयला ने कहा, ज़ियान, मैं खुद उठा सकती हूँ, ये वज़नी नहीं है।